جس طرح لوگ آج موبائل فون چھینتے ہیں، ڈکیتیاں مارتے ہیں، لوگ اس طرح آپ کے گھروں میں داخل ہوں گے اور بندوق دکھا کے جو ہے وہ آٹا آپ کے گھروں سے اٹھا کے لے جائیں گے۔ گندم کا سنگین نوعیت کا بحران پیدا ہو چکا ہے اور اس کے آپ کے پاس جو ہے وہ ہفتوں کی شاید جو ہے وہ گندم جو ہے وہ نہیں بچے۔ اگر آٹے کی صورتحال پہ، غذائی قلت پہ قابو نہ پایا گیا تو آنے والے دن جو ہیں وہ پاکستان کی عوام کے لیے انتہائی بھیانک ہو سکتے ہیں۔ چند افراد نے اس وقت پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کو اس وقت سنگین نوعیت کی غذائی قلت میں مبتلا کرنے کا جو ہے وہ ایک سمجھ لیں گا منصوبہ بنا دیا، یہ سال تک پہنچا دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو سامنے جو ایک بڑی ایک اہم اطلاع، ایک بڑی اہم خبر کے ساتھ جو ہے وہ حاضر ہوا۔ یہ خبر ایک ایسی ہے جس سے پاکستان کے 22 کروڑ لوگ جو ہیں وہ براہ راست جو ہے جو وابستہ ہیں۔ اس معاملے پہ جو ہے وہ کوئی بھی آدمی جو ہے وہ اپنی آنکھیں بند نہیں کر سکتا۔ پاکستان جو ہے اپنے ماضی میں 70 سالہ تاریخ میں جو ہے بڑے جو ہے وہ کرائسس سے گزرا ہے، خاص طور پہ جب آپ نے ایٹمی دھماکے کیے تھے، اس کے بعد پھر یہ کرونا کی وبا آئی، دہشت گردی کے خلاف جو آپریشن ہوئے، لیکن پھر آپ کا سیلاب آیا، پھر اور بھی کئی مختلف مواقع پہ پاکستان اور بھارت کی جو ہے وہ جنگیں ہوئی، پاکستان جو ہے وہ تقسیم ہو گیا، لیکن یہ صورتحال کبھی نہیں پیدا ہوئی جو اس وقت پیدا ہو چکی ہے کہ پاکستان میں گندم کا سنگین نوعیت کا بحران پیدا ہو چکا ہے اور اس کے آپ کے پاس جو ہے وہ ہفتوں کی شاید جو ہے وہ گندم جو ہے وہ نہیں بچی، اور آپ اس وقت جو ہے گندم جو ہے وہ روس سے منگوانا چاہ رہے ہیں، لیکن اس کے پورٹ جو ہے اس وقت برف میں جو ہے وہ ڈھکے ہوئے، اور وہاں فروری سے آنے سے پہلے جو ہے گندم کا جو ہے وہ کوئی امکان نہیں ہے۔ اچھا، اب صورتحال کیوں پیدا ہوئی؟ یہ سیلاب، ڈالر کی جو قیمتیں جس طرح بڑھی، پاکستان کی جو اس وقت جو اقتصادی پالیسیاں تھیں، آئی ایم ایف کا جو قرضہ تھا، اور پھر پاکستان میں خاص طور پہ جو سیلاب آیا، اور اسمگلنگ سب سے بڑا جو نقطہ ہے اسمگلنگ، اس کی وجہ سے اس وقت صورتحال جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ ابتر ہو چکی ہے۔ اب آپ صورتحال کی سنگینی کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اسی سال جنوری کے مہینے میں جو آٹا 65 روپے کلو مل رہا تھا، آج وہ آٹا جو ہے وہ 130 روپے اور 140 روپے کلو مل رہا ہے، اور آنے والے دنوں میں یہی صورتحال رہی تو آنے والے دنوں میں آٹا جو ہے وہ ناپید ہو جائے گا، آٹا ناپید ہو جائے گا۔ جو ہماری جوڑیا بازار کے دکانداروں سے اور جو کاروباری حضرات سے بات ہوئی، ان کا کہنا یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے کسی قسم کی جو ہے وہ سنجیدگی کا جو ہے وہ مظاہرہ نہیں کیا جا رہا، اور جو گندم مافیا ہے اس نے ذخیرہ اندوزی کی بھی ہے، اور وہ مارکیٹ میں پھینکنے کے بجائے وہ گندم کو جو ہے وہ افغانستان میں اور افغانستان کے راستے جو ہے باہر جو ہے وہ اسمگلنگ اس کی جو ہے وہ پورے جو ہے وہ زور و شور سے جو ہے وہ جاری ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ افغانی آتے ہیں جوڑیا بازار میں، کیش تھیلوں میں بھر کے جو ہے پیسے لے کے آتے ہیں، اور جوڑیا بازار کے تاجروں کو کیش پیمنٹ کرتے ہیں، اور وہیں پہ جو ہے وہ کنٹینر کے کنٹینر لگتے ہیں، اور وہاں سے جو ہے وہ سب کے سامنے جو ہے یہ منظر ہوتا ہے، وہ آٹا جو ہے وہ وہاں سے لے کے چلے جاتے ہیں، گندم وہاں سے لے کے چلے جاتے ہیں۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو جو ہے وہ گندم نہیں مل رہی، لیکن وہ گندم کی کھلے عام جو ہے وہ اسمگلنگ ہو رہی ہے، اور اس پہ حکومت نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، اور پاکستان میں جو آنکھیں بند کی جاتی ہیں اور بلا وجہ بند نہیں کی جاتی، آنکھیں بند کرنے کی جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ قیمت وصول کی جاتی ہے، اور وہ چند افراد ہوتے ہیں، یعنی چند افراد نے اس وقت پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کو اس وقت سنگین نوعیت کی غذائی قلت میں مبتلا کرنے کا جو ہے وہ ایک سمجھ لیں گا منصوبہ بنا دیا، یہ سال تک پہنچا دیا، اور یہ قلت بہت زیادہ دور نہیں ہے۔ یہ قلت جو ہے بہت ہی جو ہے وہ چند دنوں کی مسافتوں کے اوپر اگر فوری طور پہ اس کا حل نہیں نکالا گیا تو صورتحال بہت خراب ہو جائے گی۔ سیلاب کی وجہ سے اور اس وقت حکومتی پالیسیوں کی وجہ سے لائف اسٹاک کو جو ہے بڑا شدید نقصان پہنچا ہے، ان کا چارہ جو ہے اس وقت دستیاب نہیں ہے، پھر جو پولٹری ہے اس کی فیڈ جو باہر سے آتی تھی، ایل سی نہ کھلنے کی وجہ سے اس کی فیڈ نہیں آ رہی، تو جو لوگوں کو ایک سستی پروٹین کا ذریعہ تھا وہ بھی جو ہے وہ رکتا چلا جا رہا ہے۔ اس وقت اگر صورتحال جو ماہرین کا کہنا یہ ہے، جو صورتحال پہ نظر رکھتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے، اگر آٹے کی صورتحال پہ، غذائی قلت پہ قابو نہ پایا گیا تو آنے والے دن جو ہیں وہ پاکستان کی عوام کے لیے انتہائی بھیانک ہو سکتے ہیں۔ جس طرح لوگ آج موبائل فون چھینتے ہیں، ڈکیتیاں مارتے ہیں، لوگ اس طرح آپ کے گھروں میں داخل ہوں گے اور بندوق دکھا کے جو ہے وہ آٹا آپ کے گھروں سے اٹھا کے لے جائیں گے، اور حیرت انگیز بات ہے کہ اتنی خطرناک صورتحال پہ بھی جو ہے وہ حکومت نے جو ہے وہ آنکھیں بند رکھی ہوئی ہیں۔ اب کریں تو کیا کریں؟ اس کا حل جو ہے وہ غذائی اجناس کے جو ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آلو کا استعمال بڑھا دیں، کہ جب بنگلہ دیش میں جب قحط کی صورتحال پیدا ہوئی تھی تو انہوں نے اپنے فوجیوں کو جو ہے 3 دفعہ جو ہے وہ آلو کھلائے تھے۔ رشیا میں جو ہے وہ سب سے زیادہ اس وقت آلو کا استعمال ہوتا ہے۔ اس وقت آلو ایک ایسی سبزی ہے جو پاکستان میں اس وقت 60 روپے کلو بک رہی ہے، اور آلو واحد سبزی ہے جس کو درجنوں طریقوں سے جو ہے وہ پکایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ شکر گندی کا استعمال بھی بڑھا دیں، گندم کا استعمال اور گوشت کا استعمال کم سے کم کریں تاکہ آنے والے وقت میں پاکستان کو بدترین جو غذائی قلت
ضرورت ہے اس سے بچایا جا سکے. شادی بیاہ کی تقریب میں ون ڈش کے علاوہ کھانا پکانے پہ جو ہے پابندی لگا دی جائے. اسمگلنگ کو جو ہے سختی سے جو ہے روکا جائے. اگر اس صورتحال کو نہیں روکا گیا تو آنے والے دن جو ہے پاکستانی قوم کے لیے انتہائی بھیانک اور سفاک اور بے رحم ہوں گے. اس بات کا اندازہ کسی کو نہیں ہے. چاول کا اور گوشت کا اور گندم کا استعمال کم کریں اور کھانے کے لیے متبادل ذرائع جو ہے وہ تلاش کریں, اور متبادل ذرائع پاکستان میں جو ہے وہ موجود ہیں. اگر یہ قوم جو ہے وہ بھوک سے اور کسی بدترین صورتحال سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتی ہے تو آپ کو متبادل ذرائع اختیار کرنا پڑیں گے. باقی ہم اور آپ اس قوم کے لیے صرف دعا کر سکتے ہیں. جو حالات نظر آ رہے ہیں وہ بہت خطرناک ہیں.